آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری خلقت کو بالکل بدل دیں اور تمہاری قد و قامت، تمہاری رنگت، تمہارے خد و خال یکسر مختلف ہوں۔ جو صلاحیتیں اب تمہارے اندر موجود ہیں ان کے برعکس اور صلاحیتیں تمہیں ودیعت کر دیں۔ اب بھی ہم نے اپنی مرضی سے جیسا چاہا پیدا فرما دیا، اور اگر ہم تمہاری موجودہ حالت میں رد و بدل کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سورہ واقعہ میں اللہ رب العالمین نے جو پیچھے سے، کیونکہ ہم مضمون کل بھی سماعت کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے غور و فکر کی دعوت دی تھی اور فرمایا تھا کہ توحید باری تعالیٰ پر اور قیامت کے انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے سب سے پہلی جو دلیل دی تھی، اس وقت فرمایا تھا کہ بھلا دیکھو تو جو منی تم ٹپکاتے ہو اور سچ سچ بتاؤ، کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو آیت کریمہ آج ہم نے سماعت کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سن لو کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ایک بات بڑی زبردست علماء نے لکھی کہ نیک لوگ اگرچہ اس دنیاوی زندگی میں خوبصورت نہیں تھے بظاہر، لیکن ان کے اعمال بڑے خوبصورت ہیں، وہ خود بڑے خوبصورت نہیں تھے، لیکن قیامت کے دن یہی نیک لوگ فرمایا کہ ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور ان کا حسن کا نکھار دلوں کو لبھا رہا ہوگا، اور گناہگار جو دنیا میں بظاہر خوبصورت نظر آتے ہوں لیکن قیامت کے دن فرمایا کہ گناہگاروں کے چہروں پر نحوست برس رہی ہوگی کہ انہیں دیکھ کر طبیعت میں وحشت پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، پس تم اس میں کیوں غور و خوض نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں جانتے ہو کہ تم کیسے پیدا ہوئے، کس طرح کروڑوں جرثومے میں سے ایک جرثومہ، ایک وہ جو ہے اس سے تمہارا آغاز ہوا، اور کس طرح تمہیں ہم نے مرتبہ کمال تک پہنچایا۔ اگر تم ذرا غور و تدبر کرو گے تو تمہیں یہ باور کرانے میں ذرا تردد نہ رہے گا کہ تمہارا خالق تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے گزار کرتا ہوں کہ جس میں تعجب کے قابل شخص کے بارے میں کیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے پر انتہائی تعجب ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے کہ جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے حالانکہ وہ دن رات مرتا اور زندہ ہوتا ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود وہ دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش میں مصروف ہے۔ اس بندے پر انتہائی تعجب ہے کہ جو اتراتا ہے اور فخر و غرور کرتا ہے حالانکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا اور وہ پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا، اور اس دوران
اس پر کیا بیتے گی اسے معلوم ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس زبردست انداز میں کہ کیسا یہ تعجب والا شخص ہے کہ یہ ساری باتیں جانتا ہے لیکن پھر بھی کام دنیا کے لیے کرتا ہے، جس آخرت کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، پس تم اس میں کیوں غور و خوض نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دوسری دلیل دی، کون سی؟ سنیے بڑے غور سے۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے جو تم بوتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہی اس کو اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں پھر تم کفِ افسوس ملتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو ہیں ہی بڑے بد نصیب۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے توحید باری تعالی اور وقوع قیامت پر کہ قیامت واقع ہوگی، اس پر ایک دوسری دلیل اللہ نے پیش کی اور فرمایا کہ ذرا غور تو کرو، سچ سچ بتاؤ کہ کھیتی باڑی کے متعلق تمہیں تفصیل علم ہے، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ زمین میں ہل چلاؤ اور اس میں بیج کو ڈال دو، اس کے بعد پک کر تیار ہونے تک فرمایا کہ جو حیران کن تغیرات وقوع پذیر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کیا تم اس میں تمہارا بھی کوئی دخل ہے؟ پھر وہ جو تم نے بیج ڈالا تھا، ہل چلایا تھا، اس کے لیے کتنی حرارت، ٹھنڈک، روشنی، ہوا، رطوبت وغیرہ یہ عوامل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو مناسب مقدار میں بر وقت کون مہیا کرتا ہے؟ کیا تمہارے بتوں، دیوی دیوتاؤں میں یہ قدرت ہے؟ اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو فرمایا تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ نیز فرمایا کہ جو ذات اس دانے کو، کہ اگر دانے کا کام کیا ہے کہ اگر زمین میں ڈالے تو وہ گل جاتا ہے، دانا انسان کی باڈی جب گل جاتی ہے تو دانے کی بھی حیثیت ایسی کہ ایک دانے کو اگر زمین میں ڈالتے تو وہ گل جائے، لیکن فرمایا کہ پھر اس دانے کو تم نے تو زمین میں ڈال دیا، اس کو تن آور پودا بنا دیتی ہے وہ، کیا اس رب العالمین کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ انسان کو خاک میں ملنے کے بعد نئی زندگی عطا فرما دے؟ تو کوئی اس رب العالمین کے لیے مشکل نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو تم نے تو بیج بویا تھا، تمہارا وہ جو فصل تیار ہو گئی، وہ لے لہاتے کھیتوں کو اگر ہم چاہیں تو تہس نہس کر کے رکھ دیں، نہ وہ انسانوں کی خوراک بن سکے اور نہ حیوانات کے لیے چارے کا کام دے سکے۔ تم نے زراعت کو، ایگریکلچر کو نفع بخش بنانے کے لیے کافی روپیہ خرچ کیا تھا، اعلیٰ بیج تم نے خریدے، مہنگے داموں میں تم نے خریدا، کھاد تم نے خریدی، فراہم کی گئی، آب پاشی کے لیے تم نے بڑے بڑے مصارف تم نے برداشت کیے۔ تمہیں تو یہ توقع تھی کہ اب جو میں نے یہ ہل چلا دیا، فصل میں نے بو دی، اب مجھے اس سے تو بڑی آمدنی ملے گی، لیکن خرچہ بھی تمہارے پلے نہ پڑا۔ اس وقت تم حسرت و یاس سے کف افسوس ملنے لگو گے اور کہو گے ہائے افسوس کہ ہماری لاگت بھی ضائع ہو گئی، افسوس ہم بڑے بد نصیب ثابت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب غور تو کیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک دنیا کی مثال دے کر ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہی ہمارا بھی سرمایہ ہے، زندگی ہے، ہمارا وقت ہے، ہمارا سارا عمل ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ سب ضائع ہو گیا قیامت کے دن تو پھر ہم بھی ایسے کہنے والے نہ بن جائیں کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ دنیا دار جب یہ کہتا ہے کہ جب اگر ہم اس کے ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیں تو آخر میں وہ کیا کہتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی بڑے بد نصیب۔ تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم بھی یہ کہتے رہو کہ ہم بھی ہیں بڑے بد نصیب۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیے رب العالمین
آگے مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے پانی جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ انسان صرف بھوک ہی محسوس نہیں کرتا بلکہ انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہاری خوراک کا انتظام فرمایا ہے، اسی طرح ہم نے تمہاری پیاس بجھانے کے لیے پانی کی فراہمی بھی اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے پانی، یہ پانی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی، ورنہ دنیا دار تو ہمیں ایک ایک بوند کے لیے ترسا دے۔ دنیا کے جو ہیں، اللہ فرماتا ہے ذرا غور تو کرو، جو پانی تم کنووں سے، چشموں سے، دریاؤں سے پیتے ہو، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ بارش یہی نہ کہ بادل آتے ہیں، کہ بادل بھر بھر کے پانی کے آتے ہیں اور بارش برستی ہے، کچھ پانی دریاؤں میں بہنے لگتا ہے، کچھ مقدار تالابوں میں بھر جاتی ہے، اس کا اکثر حصہ فرمایا کہ زمین جو ہے وہ جذب کر لیتی ہے، اور تہ زمین پانی کے ذخائر جمع ہو جاتے ہیں جن کو مختلف طریقوں سے تم کشید کرتے ہو، یعنی نکالتے ہو۔ الغرض ہر قسم کے پانی کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ بارش ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھلا بتاؤ کہ اس میں کسی غیر کی کوئی مداخلت ہے؟ لبالب بھرے ہوئے سمندر کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ سورج کی جو کرنیں ان پانیوں کو بخارات میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ پھر ہوائیں کس کے حکم سے ان بخارات کو اٹھا کر مناسب بلندی پر پہنچا دیتی ہے؟ وہ برودت جو ان بخارات کو پانی میں تبدیل کرتی ہے، وہ کون مہیا کرتا ہے؟ پھر کس کے حکم سے ایک مقررہ مقدار میں بارش برساتے ہیں؟ جب یہ ساری کارروائی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے تو پھر اس کا انکار یا کسی کو اس کی خدائی میں شریک کرنا، فرمایا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہاں پر ایک لفظ بڑا قابل غور ہے، اجاج۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس پانی کو خاری کر دیتے تو اس میں بڑا غور کرنے والی بات ہے۔ سنیے مفسرین نے کیا فرمایا۔ یہ جو اجاج ہے، مفسرین کہتے ہیں اس میں بھی ایک حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ انسان سوچے تو صحیح، کیونکہ آج ہم یہ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ورنہ جو اس چیزوں کے ماہر ہیں، جو علم یہ دیکھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے مفسرین نے وہ بات کیا لکھی، وہ حکمت اللہ نے کیا اشارہ کیا۔ وہ حکمت یہ ہے کہ بارش ان بخارات سے بنتی ہے کہ جو سمندروں کے پانی سے اٹھتے ہیں۔ غور کیجیے گا میری بات پر کہ بارش ان بخارات سے بنتی ہے کہ جو سمندروں کے پانی سے اٹھتے ہیں، اور سمندروں کا پانی آپ سب جانتے ہیں کہ خاری نمکین ہوتا ہے، اور اس میں ایک خاص قسم کی بدبو اور چکناہٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ سمندر کے پانی میں ہے کہ بدبو بھی ہوتی ہے، چکناہٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ خاری اور نمکین بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے کہ جب بارش برستی ہے تو اس کے پانی میں نہ سمندر کا کھارا پن ہوتا ہے، نہ اس میں بدبو کا کہیں کوئی نام و نشان ہوتا ہے۔ جب بارش اللہ کے طرف سے برستی ہے تو وہ کیسا بارش کا پانی میٹھا، شفاف، آب زلال سے، یعنی ان بادلوں سے ٹپکتا ہے، آب زلال کی طرح ان بادلوں سے ٹپکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذرا سوچو تو صحیح کہ جو سورج کی کرنوں کو کس نے یہ سلیقہ سکھایا، یعنی کس نے یہ سورج کی کرنوں کو یہ سلیقہ سکھا دیا کہ جب تم پانی کو کشید کرو، سمندر سے کھینچو اور اس کو نکالو تو اس کی نمکینی اور اس کی بدبو کو مت کشید کرو، صرف خالص پانی کے اجزاء کو بخارات میں تبدیل کرنا۔ اگر یہ اہتمام نہ کیا جاتا
تو جہاں بارش کا پانی برستا وہاں ساری زمین شور اور ناقابل کاشت ہو جاتی، اور میٹھے پانی کے بھی جو ذخیرے پہلے سے موجود تھے وہ بھی استعمال کے قابل نہ رہتے۔ انسانی زندگی تو کجا، فرمایا حیوانی اور نباتاتی زندگی کے آثار بھی مٹ جاتے، تو کیوں نہ کہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے کہ جس نے جو پیدا کیا بڑا حسین اللہ نے ہمیں وہ چیز پیدا کر کے دکھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کفران نعمت تمہیں زیب نہیں دیتا، آؤ اپنے رب کا شکر ادا کرو تاکہ وہ اپنے احسانات سے تمہیں مزید مالا مال کر دے۔ تیسری دلیل جو ہے، زندگی رہی تو کل ہم سماعت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے تیسری دلیل دی، اور سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوگا اور پھر تیسرے رکوع کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو دیکھیے میرے رب کے کیسے کیسے انعامات ہم پر ہیں کہ ہم تو پانی پی لیتے ہیں، لیکن انسان اس حقیقت کو تو دیکھے کہ پانی کیسے اللہ تعالیٰ سورج کی کرنوں سے ان کی بدبو کو، ان کی چکناہٹ کو پاک کر کے، اس کے خارے پن کو ہٹا کے کیسا ہمیں میٹھا صاف شفاف پانی اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ جو ہماری پیاس کو بجھاتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، یا اللہ یہاں حاضر ہونا تیرے گھر میں، سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے، ہماری موت اچھی فرما، موت کے وقت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی قبر کی فکر عطا فرما، یا اللہ ہماری قبر کو نور قرآن سے منور کر دینا، اے اللہ ہماری آخرت کو منور فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنا فضل و کرم عطا فرما، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، حضور کی امت پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، اللہ حضور کی محبت میں کامل فرما دے، حضور کا سچا غلام بنا، حضور کی سچی غلامی نصیب فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضر ہیں یا اللہ سب کی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 28 سفر المظفر، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ربانی، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اکبر کو نہ روکا ہوتا اور جہانگیر کو آپ نے دین اسلام کا پیغام نہ پہنچایا ہوتا تو آج ہماری مسجدیں نہ ہوتی۔ وہ اکبر کہ جو مسجدوں کو مندروں میں بدل رہا تھا کہ مسجد مندر سب برابر ہیں اور مسلمان ہندو سب ایک جیسے ہیں، اور پورا دین کا نقشہ جو بگاڑ رہا تھا، اس وقت اگر اس کے آگے کسی نے بند باندھا تھا اور اللہ رب العالمین نے جس کے شر کو دور فرمایا تھا، وہ ہستی امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، جو بہت بڑی ہستی ہیں، جن کی آپ زندگی کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ان کی بارگاہ میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ